السلام علیکم. فیصل آباد پروگرام نیوز نیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد بلال ڈوگر. وزیر اعظم پاکستان عمران خان مشیر قومی رزاق داؤد حالیہ دورہ کر کے آئے ہیں ازبکستان کا, جو بہت سارے مختلف پہلوؤں کو کور کرتا ہے. تو وہیں فیصل آباد سے منسلک بات کریں تو ٹیکسٹائل سیکٹر کے حوالے سے مرکزی ملاقاتیں, معاہدے, دستخط اور بہت سارے ایم او یو جو ہیں وہ سائن کیے گئے. باہمی یادداشتیں, باہمی تعاون کے اوپر بہت ساری چیزیں ہوئیں. خاص طور پر جو ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس کے اوپر بات کی گئی. را مٹیریل پاکستان کا سب سے قیمتی ایکسپورٹس کے لیے روئی, اس کے اوپر بات کی. کاٹن کی ایکسپورٹ امپورٹ کے اوپر, اور ایک 90 بلین US$ کی بڑی مارکیٹ جسے سینٹرل ایشین اسٹیٹ کہتے ہیں اس کے لیے ایک نیا وینچر کھولنے کے حوالے سے باتیں ہوئی ہیں. معاہدے سائن ہوئے ہیں. اس کے اندر فیصل آباد سے 4 کاروباری شخصیات شامل تھی, جس میں اگر بات کریں حافظ احتشام جوید صاحب جو کہ صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہیں اور CEO فیڈمک ہیں, وہ موجود تھے. حنین حامد جو کہ معروف ایکسپورٹر ہیں وہ شامل تھے. میاں ادریس وہ موجود تھے, اور ایک ظفر اقبال صاحب جنہیں ہم آفیشلی کہیں گے سرکاری طور پر سرکار کی سطح پہ, کیونکہ وہ ہیڈ پاکستان تحریک انصاف ٹیکسٹائل پالیسی کونسل بھی ہیں اور مشیر بھی ہیں, ایڈوائزر ہیں PM کے جو ٹیکسٹائل کے, ان کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں. تو سب سے پہلے پروگرام کے اندر کیا کیا اس کے اندر فائدے ہوئے ہیں. پروگرام کے اندر سب سے پہلے انیشلی پوائنٹ ہمارے یہ ہوں گے کہ اس سے کون کون سے ہمیں مواقع فراہم ہوں گے, کیسے کیسے لے کے ہم اسے آگے چلیں گے, کون کون سی چیزیں جو کہ ہیں ہمارے سامنے ایکسپلور ہونے جا رہی ہیں. تو پروگرام میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ حنین حامد صاحب موجود ہیں. ان سے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کروں گا. نوجوان ایکسپورٹر بھی ہیں, ان سے تھوڑی سی اس حوالے سے گفتگو ہوگی. حنین بھائی بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دورہ ازبکستان ایک شارٹ ورڈز میں آپ اسے کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار دا ٹائم. ازبیکستان کا دورہ ہے یہ, اٹ واز اے ویری سکسیزفل ٹرپ, اور PM پرائم منسٹر آنریبل ہز ایکسیلنسی عمران خان صاحب کے ساتھ ہم لوگ وہاں پہ گئے تھے. اور چند لفظوں میں اگر میں کہوں تو یہ بائیلیٹرل ٹریڈ کے لیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹرپ تھا, جس کے اندر ہمارے جو پاکستانی پروڈکٹس ہیں, جس کے اندر آپ کے ایٹیبل پروڈکٹس ہیں, جس کے اندر رائس, جوسز اور ٹیکسٹائل کے حوالے سے جو پروڈکٹس ہیں, جن میں آپ کا وومن ویئر ہے, جس کے اندر آپ کی ایکسیسریز ہیں, ان پروڈکٹس کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے وہاں پہ, اینڈ اٹس اے ہیوج ان ایکسپلورڈ ٹیریٹری. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایمرجنگ اکانومی ہے اور پاکستان کو اس کا فل پوٹینشیل اٹھانا چاہیے. حنین صاحب کیسے سمجھتے ہیں, آپ ایکسپورٹر بھی ہیں, خود بھی اس کام سے منسلک ہیں, آپ کے والد صاحب صدر بھی رہ چکے ہیں فیصل ایوان صنعت تجارت کے, تو یہ ایک وہ منڈی تھی جو ہمارے پاس ایک بند پڑی تھی, ایک نیا وینچر کھلا ہے, ایک نئے مواقع ہیں. کیا سمجھتے ہیں جہاں ہم بات کرتے ہیں رزاق داؤد صاحب کہ ہم نے 90 بلین US$ پہ لے کے جانا ہے اپنی ایکسپورٹ کو, ابھی ہم سروسز ملا کے 30 بلین کراس کر رہے ہیں, تو آنے والے سال مثبت ہوں گے, کیونکہ یہاں سے اگر آپ 90 بلین US$ کی منڈی سے کم و بیش 5-6 کا حصہ تو لے سکتے ہیں. دیکھیں, ایکسپورٹس ایک ایسی انڈسٹری ہے اور ایک ایسی چیز ہے جس کے بیس کے اوپر پاکستان کی بنیاد ہے, اور خان صاحب کا بھی یہی ویژن ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھیں. تو بہت امپورٹنٹ ہے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری اسمال میڈیم انٹرپرائز ہے اس کو را مٹیریل کی ایکسیسیبلٹی اور اویلیبلٹی ملے. پاکستان میں اس وقت کاٹن کی شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا گیپ یہاں پہ پروڈیوس ہو چکا ہے, پیدا ہو چکا ہے. تو ازبیکستان کے اندر ہماری جتنی بھی ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کی اور کولیبریشن کی بات ہوئی ہے, اس کے دوران یہی بات ہوئی ہے کہ وہاں سے ہم بائیلیٹرل ٹریڈ کریں, ہم یارن یہاں پہ امپورٹ کریں, اور ہم اپنے ٹیکسٹائل پروڈکٹس جو پروسیسڈ پروڈکٹس ہیں, جس طرح رولز آن ٹیوب, وومن ویئر اور دیگر ٹیکسٹائل پروڈکٹس وہاں پہ ہم شپ کریں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وی شوڈ ہیو اے ویری اسموتھ ٹرانزٹ ٹریڈ, کیونکہ 8 دن کا ٹرانزٹ ٹائم ہے. ود ان 8 days فرام ازبیکستان یو کین گیٹ اینی تھنگ ان یور ویئر ہاؤس ان فیصل آباد اور آل اوور پاکستان. سو اٹس ویری امپارٹنٹ ٹو ہیو اے ویری اسموتھ ٹریڈ, اینڈ فار دیٹ وی نیڈ اے ویری گڈ terms with افغانستان اینڈ with دیگر نیبرنگ کنٹریز. اگر ہم بات کریں کہ ایکسپورٹس کے بعد ہم نے ایک بڑا ٹارگٹ تو لیا 25.3 بلین US$ کا ایکسپورٹس کا پاکستانی تاریخ کا, تو ہمارے پاس امیزون بھی آیا. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے دنوں میں بہت ایک مندہ
وقت دیکھا ہے اس انڈسٹری نے, کیا اس انڈسٹری کے گروتھ کی اب وقت آن پہنچا جہاں ہمیں بہت ساری ریلیف چاہیے ابھی, جیسے یون کے اوپر ریلیف ابھی ختم ہوا ہے, اس کی ایکسٹینشن چاہیے, ہمیں ماڈرن ٹیکنالوجی ٹیکسٹائل کی جو اس کی امپورٹ کے اوپر ٹیکسز ویور چاہیے تاکہ ہماری معیشت آگے بڑھ سکے اور ہماری انڈسٹری مزید کچھ ریفارم چیزیں بنا سکے. جی دیکھیں, گورنمنٹ تو آلریڈی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. دا فوکس از آن نیو مشینری, آن ماڈرنائز مشینری. یو کین گیٹ آل دا بینکنگ اینڈ فائنینشیل سپورٹ آن ماڈرن مشینری. اور امیزون جو ہے اٹس اے ہیوج ان ایکسپلورڈ ٹیریٹری, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے اٹس اے ریئلی بگ اینڈ ایکسیلنٹ اسٹیپ بائی دا گورنمنٹ دیٹ ناؤ دے ہیو مووڈ ٹورڈز این آن لائن سسٹم جہاں پہ آپ پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں, اور اسٹیٹ بینک کی اس کے اندر کافی سپورٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پاکستان کے ینگ انٹرپرینیورز ہیں جسٹ لائک مائی سیلف, ان لوگوں کے لیے اٹس اے ہیوج اپرچونیٹی. فار انسٹنس وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ اسٹیبلشنگ آور پروڈکٹس جو کہ امیزون کے اوپر جائیں گے, اینڈ ایون ان ازبیکستان اینڈ آل دیز ایمرجنگ اکانومیز پیپل ہیو اویئرنیس اباؤٹ آن لائن پروڈکٹس. تو وہ چاہتے ہیں کہ آن لائن جو پاکستانی پروڈکٹ ہے وہ سیل ہوئے اور لوگوں تک اس کی آسان ایکسیسیبلٹی ہوئے. آپ نے ایس ایم ای کی بات کی, ابھی ایس ایم ای کے حوالے سے احتشام جوید صاحب نے بھی, ظفر سرور نے بھی, آپ نے بھی, سب نے وہاں بات کی. کتنا ضروری ہے, کیونکہ ایل ایس ایم تو گروتھ کر چکا ہے, بلکہ بہت اچھے پوائنٹس آئے ہیں جو ہمارے 11 ماہ کی رپورٹ آئی ہے. ایل ایس ایم گزشتہ سال -10 پوائنٹس پہ تھا, اب اس سال اگر مالی سال 2019-20 کی بات کریں تو جو رپورٹ آئی ہے 20-21 کی, تو اس میں +15% گروتھ پہ ہے. بڑے اچھے پوائنٹس ہیں, لیکن زیادہ فوکس کی اب ایس ایم ای کی ضرورت نہیں. جہاں ہمارے ٹیکسز کچھ ایسے ہیں جس میں جی ایس ٹی ہے, وہ ایک ایسا ٹیکس ہے جس میں چھوٹا بالکل اپنا کرنچ کے اندر جا چکا ہے, جس کو پیسے بھی پورے نہیں ہو رہے. دیکھیں, اسمال میڈیم انٹرپرائز جو ہے نا, یہ اٹ از دا بیک بون آف دا اکانومی, کیونکہ اٹ گیوز این اپرچونیٹی فار آل دا نیو انٹرپرینیورز, اور وہ لوگ جن کے پاس کیپٹل کی کمی ہے, اٹ الاؤز دیم ٹو انٹر دا بزنس. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ انڈسٹری اسٹیبلش رہے, اس تک ایکسیسیبلٹی پہنچے. ہماری عبدالرزاق داؤد صاحب سے اور ایون جو ایف سی سی آئی کے ہمارے پریزیڈنٹ ہیں احتشام صاحب, انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی یہی چیز وہاں پہ پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ایس ایم ایز کو پروموٹ کریں, اور ایس ایم ایز کو پروموٹ کرنے کے لیے ہماری ٹیکسز کی بھی بات چل رہی ہے کہ ٹیکسز اس حد تک منیمائز کر دیے جائیں تاکہ ہمارا کیپٹل جو ہے وہ بلاک نہ ہوئے ٹیکسز کی صورت میں. بٹ آئی ووڈ سے دیٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹیکن اے ویری بگ گڈ انیشیٹو ان ٹرمز آف گیونگ بیک دا سیلس ٹیکس ریفنڈ. سو دا ریفنڈ از کمنگ بیک. آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریفنڈ واپس بھی مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ اپنے پوائنٹ آف ویو سے ایک اچھے اسٹیپس لے رہی ہے, اینڈ اٹ شوڈ کنٹینیو. آخر پہ اگر میں یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال میں, حنین حامد کے خیال میں, کون سے ایسے نکات ہیں جو کہ ہماری انڈسٹری کو گروتھ کے لیے اس وقت بہت ضروری ہیں؟ کچھ چیزیں گورنمنٹ اچھا کر رہی ہوگی, جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, ٹیکسٹائل پالیسی کا منظور نہ ہونا اور تاحال ابھی تک پڑا رہنا, اور شاید کابینہ کے باقی وزراء کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کہ کس حد تک ہماری گروئنگ ایکسپورٹ جو کہ $15 بلین یہ سے زائد صرف ٹیکسٹائل انڈسٹری دے چکی ہے, اس کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اس ٹیکسٹائل پالیسی کو عام سمجھ کے ریجیکٹ کر دینا ہے. میرا خیال ہے کہ سب سے ضروری یہ ہے کہ گورنمنٹ کوئی اس طرح کا بینکس کے ساتھ لائزون کرے جس سے جو بینکس ہیں وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز کو جب وہ لونز دینا چاہیں یا ان کو فائنینشیل سپورٹ دینا چاہیں, تو دیر آر سو مینی ٹیکنیکلٹیز. جو ایل ایس یوز ہیں, جو لارج اسکیل یونٹس ہیں, دے ہیو اے بگ فورس آف امپلائیز ہو ہینڈل دس اینڈ دے ہیو گڈ کنیکشنز. جو ہماری اسمال میڈیم انڈسٹری ہے ان کو مین ایشو اس وقت فائنینشیل کرنچ ہے, تو جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں ان کی سپورٹ کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کو اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا اور توجہ دینی چاہیے. بہت شکریہ حنین حامد, ہمارے ساتھ موجود, بہت تفصیل سے بات ہوئی, کیونکہ بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارا کوئی نوجوان جا کے پاکستان کے لیے خدمت کرتا ہو. خاص طور پر دورہ ازبکستان کے اندر پاکستان وزیر اعظم کے ساتھ ہمراہ یہ موجود تھے, اور بہت ساری اپنی فروٹفل جو چیزیں وہ بھی سامنے رکھی, اور آنے والے دن بہت امید کرتے ہیں پاکستان کے بڑے فیوریبل ہوں گے, اچھے ہوں گے. لیکن کچھ چیزیں, پروگرام کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے وہ چیزیں جو کہ اس وقت ایکسپورٹر کو, انڈسٹریز کو, لوکل انڈسٹری والے کو ڈسٹرب کریں, جو ان کا موقف ہے وہ سامنے رکھ دیا جائے. اسٹیک ہولڈرز کے لیے ایک کمیٹی بھی بنائی جا رہی ہے, لیکن ہمارا اس پہ اعتراض ہے کہ فیصل آباد سے صرف ایک شخص کو انتخاب کیا, بڑی اچھی چیز ہے, لیکن ابھی بھی بہت ساری انڈسٹری ایل ایس ایم کے علاوہ ایس ایم ایز اور دیگر سیکٹر سے کچھ لوگ مسنگ ہیں, ان کو بھی اس ایکسپورٹ جو ایک ڈویژن بنائی گئی اس کے اندر شامل کیا جائے, تو بہت سارے اچھے نتائج ہمارے سامنے آئیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. حافظ احتشام جوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ صدر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ CEO ہیں فیڈمک کے, اور یہ انڈسٹریل اسٹیٹ سی پیک کے منصوبے کی سب سے بڑی انڈسٹریل اسٹیٹ ہے. اور خاص طور پر اس وقت جو ازبکستان کا دورہ تھا اس کے اندر سب سے اہمیت کی حامل یہ چیز تھی, احتشام صاحب نے بڑے اہم کی پوائنٹس جو کہ میں یہ کہوں گا نبض جو تھی SMEs کی اس کے اوپر ہی ہاتھ رکھتے, اور خاص طور پر جو ہماری ویلیو ایڈڈ انڈسٹریز کے حوالے سے بات کی. احتشام صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دورہ کس حد تک بڑا خوش آئند ہوگا, کیونکہ دیکھیں ان کی اگر روئی کی پیداوار دیکھیں بڑی اچھی ہے, اور یہ ہمارے لیے ایک نئی منڈی کا آغاز ہے, اور بہت سارے جہاں $90 بلین کی ان کی امپورٹس ہیں تو ہم اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. کس حد تک سمجھتے ہیں دورہ ہمارے لیے اور پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں ایک مستقبل کے راستے متعین کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, کسی بھی بائیلیٹرل ٹریڈ کے اندر یا جب آپ ایسے کسی جاتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کون سی ایسے ون ون سچویشن کے اندر ہیں جہاں پر آپ نہ صرف اپنے بینیفٹس بلکہ اگلے کو بھی بینیفٹس دیں گے تو ہی وہ آپ کے ساتھ ٹریڈ میں آئے گا. تو ان کا اس وقت سب سے بڑا جو ان کو بینیفٹ ہے, دے وانٹ ٹو ریچ آر سیز, وہ ہمارے گرم پانیوں کی طرف آنا چاہتے ہیں جس کے ساتھ وہ اپروچ کرتے ہیں دنیا ساری کو. لیکن ہمارے پاس جو اپرچونٹی ہے, وی وانٹ ٹو اپروچ $90 بلین کی وہ مارکیٹ ہے, وہ ریجن ہے جو ہمارے سے مسنگ ہے. وی وانٹ ٹو اپروچ دیٹ. اس وقت جو پاکستان کا سر دست سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہماری کاٹن ہے. یون کی ان اویلیبلٹی ہے, یون کی ہائی پرائسز ہو جاتی ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے. تو ازبکستان کی مارکیٹ کو اسپیسیفکلی اگر آپ ازبکستان میں بات کریں تو ان کے جو ڈفرینٹ بخارا ہے, نانجنگ ہے, ان ایریاز کے اندر جو کاٹن گرو ہو رہی ہے, جو کوالٹی آف کاٹن ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کو پورا کرتی ہے. 32 سنگل کی بات کریں, 32 کی بات کریں, 40 کورس سے اوپر جتنے بھی بلو 40 کورس دھاگے ہیں وہ وہاں بہت اچھی کوالٹی کے بنتے ہیں. B2B میٹنگز ہوئی, 3 MOUs اسپننگ سیکٹر کے ہوئے, 2 MOUs فوڈ سیکٹر کے ہوئے, ویلیو ایڈیشن سیکٹر کے 2 MOU ہوئے. یہ وہ سارے MOUs ہیں جو ایک ہی دن کے اندر پلیس ہوئے اور ان کے اوپر پوری 1 مہینے کے پیچھے ورکنگ تھی. فیصل آباد چیمبر بھی ان MOUs کا حصہ بنا. اس کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے سستا دھاگا مل کے ہم اس کو ویلیو ایڈ کر کے ان کی مارکیٹ کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. گارمنٹس کے اندر ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. ہماری وہاں پر لان پسند کی گئی, ان کی جو وومن ہیں وہ ویئر کرتی ہیں آپ کے لمبے لمبے چوغے, وہ ان کے بڑے پسند کیے جاتے ہیں. سو کوشن از اویلیبل فار یا. اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے کچھ برانڈز ہیں جن کی ریکوائرمنٹ ہے. اب ان کو GSP+ کا اسٹیٹس بھی مل چکا ہے. وہاں پر کاٹن بہت اچھی ہوتی ہے, انڈسٹریلائزیشن کے وہاں پر موقع ہیں. وہاں پر الیکٹرسٹی 4 سینٹ کی ہے. تو گورنمنٹ کو ہمیں یہ سمجھانے میں بھی آسانی ہوئی کہ آپ اپنے انڈسٹریلس کو جب تک فیسیلیٹیشن اس حد تک نہیں پرووائڈ کریں گے تو ہم اس طرح پرفارم نہیں کر سکیں گے. ہمارا LSM بہت اچھا پرفارم کیا. میں نے پرائم منسٹر سے یہ بڑی ریکویسٹ کی کہ سر دیکھیں ہمارے پاس فیصل آباد کے اندر سب سے بڑا انڈسٹریل زون ہے جس کو میں چلا بھی رہا ہوں. ہمارے پاس لوگ لگاتار انڈسٹری کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی فقدان پایا جا رہا ہے ان لوگوں کا جو چھوٹی انڈسٹری لگانا چاہ رہے ہیں, جو 2 ایکڑ میں 4 ایکڑ میں انڈسٹری لگا رہے ہیں, ان کا فقدان ہے. آپ کی بڑی انڈسٹری کے لوگ آ رہے ہیں, LSM آ رہے ہیں, 20-25 ایکڑ 50 ایکڑ والے آ رہے ہیں. تو ہمیں SMEs کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے نہ صرف لوکل انڈسٹریلسٹ بلکہ فارن انویسٹرز اور JVs کے حوالے سے, کیونکہ ان کا سستا یون ہے, وہ ہمیں یون دیں, ہم اس کو ویلیو ایڈ کر کے یہاں پر JV کر کے ایسی سچویشن کریٹ کریں. یہ ون ون سچویشن بن سکتی ہے. ہمارا وہاں سے کوئی بینکنگ سیکٹر فارملائز نہیں ہے. ایک ہمارا ٹرک ابھی چلا ہے, وہ وہاں 2 دن میں پہنچ گیا ہے, تورخم بارڈر سے لے کے وہاں تک. یہ ہمارے پاس بڑا پلس پوائنٹ ہے. فوڈ سیکٹر کے اندر بڑی انوالومنٹ ہے. دے آر رچ ان ڈرائی فروٹس, دے آر رچ ان فروٹ, ان کا بڑی اچھی ہے. تو کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں پر ہمارے پاس شارٹ ڈسٹینس کے اندر اویلیبلٹی موجود ہے. دے آر لینڈ لاکڈ, وہ لینڈ لاکڈ ہیں, تو ہمارے پاس اس حوالے سے کافی اس ٹائم مواد موجود ہے. اچھا, GSP+ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ جہاں ہمارے پاس وہاں موجود ہے. ہم چاہتے ہیں یہ جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ہمیں یہاں سے بھی کچھ ایسا GSP کا اسٹیٹس مل جائے کہ ہم یہاں بھی وداؤٹ ٹیکسز کے, وداؤٹ کسی باؤنڈریز کی چیزیں پرووائڈ کریں, تاکہ ہمیں اس پہ کیا کس حد تک فروٹفل بات. دیکھیں جی, سپٹمبر یا اکتوبر کے اندر وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے PTA. اس PTA کے اندر چیزیں جو ڈرافٹ کرنے جا رہی ہے گورنمنٹ, ہم نے ان میں کہا ہے کہ وہ PTA ایسا ہونا چاہیے جو دونوں ملکوں کے لیے ون ون سچویشن ہو. کچھ ایسا PTA یا FTA نہیں ہونا چاہیے جس کے اندر ہمیں پھر ہماری جو پروڈکٹس ہیں وہ بھی نقصان ہو. ہماری چیزیں جہاں ہم نے اپنے ویلیو ایڈیشن سیکٹر کو اٹھانا ہے, ہمیں سستا دھاگا وہاں سے چاہیے. ایسا PTA ہونا چاہیے جو ہمیں بینیفٹ دے رہا ہو, نہ کہ ہمارے لیے پھر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھا رہا ہو.
ट्रांजिट ट्रेड को कैसे देख रहे हैं कि ट्रांजिट ट्रेड कैसे एक आने वाले मुस्तकबिल के लिए फ़ायदा मंद होगी? देखें जी, बाय रोड तो ट्रांजिट ट्रेड मैंने बताया एक ट्रक पहुंच चुका है. हम स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी तो हमारे लिए हालात बेहतर होंगे. इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू हैव ट्रेन ट्रांजिट जो पाकिस्तान, अफ़गान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान जा रहा है, उसको तेज़ रफ्तार पे मुकम्मल करने की ज़रूरत है ताकि ये हमारी जो तजारत है ये ना सिर्फ रैपिडली शुरू हो सके, और अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इसके बाद हम एक और डेलीगेशन लेके जाएंगे अक्टूबर नवंबर में जो मज़ीद इन हालात को बेहतर करेगा. अच्छा, आपने वहाँ खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर के सामने कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया और बड़े दबंग अंदाज में वो इमरान खान साहब ने उस चीज़ को बड़ा, मैं देख रहा था वो स्माइल दे रहे थे उस वक्त और बड़े ध्यान से सुन रहे थे. क्या थी वो पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन आपकी तरफ से हाईलाइट किए गए और क्या रिस्पॉन्स था? उसके बाद इमरान खान ने आपसे कोई पर्सनल गुफ्तगू भी की? देखें जी, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी. मैंने बात की अपने एसएमईज़ की, मैंने बात की उन सेक्टर्स की जो इनफॉर्मल हैं और फॉर्मलाइजेशन ना होने की वजह से वो फैसिलिटेशन नहीं इख्तियार कर पाए. मैंने वहाँ उस सेक्टर को रिप्रेजेंट किया जो इस अपॉर्चुनिटी से महरूम हो गया जो गवर्नमेंट ने अपनी रखा, और प्राइम मिनिस्टर उस पर फोकस थे. ही नोज़ वेरी वेल, और ये बड़ी अच्छी बात है. प्राइम मिनिस्टर ने उस पर मुझे वाज़ेह तौर पे कहा कि इंशाल्लाह ताला होपफुली आपके शौकत तरीन साहब एसएमईज़ का पैकेज लेके आ रहे हैं और रज़ाक दाऊद साहब एक पैकेज पे काम कर रहे हैं. ये दोनों पैकेजेस आने वाले दिनों के अंदर लॉन्च होने जा रहे हैं. हम फैसलाबाद के एसएमई के हवाले से बड़े फोकस्ड हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का एक गिला हमारे से बहरहाल था. उन्होंने कहा कि जो आपका ट्रेडर है वो टैक्स में शामिल नहीं हो रहा, तो हमें फैसिलिटेट किया जाए टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए. और जो नो डाउट हम समझते हैं बीइंग पाकिस्तानी हमारा हक बनता है कि हम अपने हिस्से का टैक्स लाजमी अदा करें ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रो करे और पाकिस्तान ग्रो करे. टैक्स के हवाले से मुझे याद है आपने बात की थी, तो आपने कहा आपके पास कोई फार्मूला मौजूद है, मैं हाजिर हूँ, आप बताएं, मैं पेश करता हूँ. उसके बाद आपने टेक्सटाइल पॉलिसी की बात की जो आप हमेशा से करते हैं क्योंकि उस टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने में भी आपका करता है. देखें जी, मैं समझता हूँ कि उसका क्रेडिट ज़फ़र इकबाल को जाता है. टेक्सटाइल पॉलिसी के हवाले से मैंने प्राइम मिनिस्टर से गिला किया कि जी वो आपके पास कबीना में पड़ी हुई है, अप्रूव नहीं कर रही. आप लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे तो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, उसको अप्रूव किया जाए. फिर मैंने उसकी मिसाल दी कि यहाँ पर बिजली 4 सेंट में है, हम तो 7.5 सेंट में मांग रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर उस पर ज़ेर लब मुस्कराए भी. और वो हम भी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो उनको नहीं करने दे रहे, और वो उस पर ही इज़ उनका, मैं इस पर बड़ा फर्म हूँ. मैंने फिर फेडमिक के बोर्ड की बात की उनसे, मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि काइंडली हमारा बोर्ड जल्द से जल्द फॉर्म करें ताकि ये अपनी बेहतर अंदाज के अंदर परफॉर्म कर सके और आपको रिजल्ट दे सके. टैक्स के हवाले से फार्मूला वो मेरा क्वेश्चन रह गया क्योंकि आपने वो दूसरा क्वेश्चन यार बड़ा सिंपल सा फार्मूला है. हमें अपनी पॉलिसी को देखना, रिविजिट करना पड़े. हम कहते हैं कि हमें अपना टैक्स नेट बढ़ाना है, दूसरी तरफ हम पॉलिसी में अलाउ कर देते हैं कि 3% फर्दर टैक्स के मामले में अनरजिस्टर्ड बंदा काम कर ले, कोई भी आए काम कर ले. तो हमें अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करना. एक तरफ हम फर्दर टैक्स अप्लाई कर देते हैं, दूसरी तरफ हम सेक्शन 203 लगा देते हैं. ये वो कंट्राडिक्शन है हमारी पॉलिसी के अंदर जिस पे मैंने प्राइम मिनिस्टर से बात की थी. प्राइम मिनिस्टर बात की बहुत शुक्रिया. शाम जुवेद साहब हमारे साथ मौजूद थे. इन्होंने पहले भी प्री बजट प्लान के अंदर भी ये चीज़ें प्रपोज की थी कि नो टैक्स नो बिज़नेस के फार्मूले पे चले. जो नहीं देना चाहता उसे नो रजिस्टर नहीं होना चाहता उसे कारोबार की इजाज़त न दे, खुद ब खुद लोग मजबूर होकर रजिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे तो टैक्स नेट बढ़ जाएगा और जो टैक्स गुजार है आपका वो ईजी होगा, ना कि आप उसके ऊपर बर्डन डालें. जैसे कि पिछले दिनों कुछ मेडिसिन इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल के अंदर भी आया तो एडवांस टैक्स इनकी तरफ नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि जब आपके टैक्स गुजार बढ़ जाएंगे तो फिर आपको जो टैक्स दे रहे हैं उनको सारा रिलैक्सेशन भी करनी पड़ेगी. ऐसे कारोबारी माहौल जो है वो फ़रोग पाएगा. एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं. वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं. ज़फ़र इकबाल सरवर हमारे साथ मौजूद हैं, हेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टेक्सटाइल पॉलिसी हैं, कौंसल के हैं. और टेक्सटाइल पॉलिसी जो थी जो कि अभी तक मंजूरी के लिए पड़ी, वो सवाल ज़रूर हम करेंगे. उसके भी बानी जो हैं वो ये हैं, जैसे इरशाम जुवेद साहब ने कहा उसका क्रेडिट बिलाशुबा इरशाम जो है ज़फ़र सरवर को जाता है. ज़फ़र साहब कैसे देखते हैं कि ये जो दौरा था उज़्बेकिस्तान में, इसमें मेन आप क्या समझते हैं माइलस्टोन कौन से अचीव किए हैं, कौन सी ऐसे रुख मुतय्यन किए हैं जिसकी तरफ हमें जाना चाहिए था बहुत देर पहले, और अब हम ऐसे नए सेक्टर्स और नए कोई एडवेंचर्स और पॉइंट्स खोलने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कॉमर्स मिनिस्टर अब्दुर्रज़ाक दाऊद साहब, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और पाकिस्तानी मिशन और वो तमाम जो लोग इसमें शामिल थे उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत ही सक्सेसफुल ये ट्रिप रहा है.
اچھا یہاں تک یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے جو افغانستان کے حالات تھے ان حالات میں اب امن آ رہا ہے تو ہمارے پاس ایک بہت اچھا ڈور اوپن ہو رہا تھا سینٹرل ایشین اسٹیٹ کا، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی کام کر رہے تھے. ان کی خواہش تھی کہ نان ٹریڈیشنل مارکیٹ کے اوپر کام کیا جائے. تو اب چونکہ ایک ڈور اوپن ہو چکا ہوا ہے، بڑی اچھی اپرچونیٹیز ہیں اور ہمارے لیے یہ بہت نادر موقع ہے کہ ہم اس سے بینیفٹ اٹھائیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر جو ہے اس سے بہت بینیفٹ اٹھا سکتا ہے. ہم پاکستان اپنی برانڈ کو وہاں پہ لے جا سکتا ہے کیونکہ وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے اندر ابھی جو مارکیٹ ایکسیس ہے پاکستانی پروڈکٹ کا وہ نہیں ہے. ہمیں ایک بڑا اچھا موقع مل چکا، ہمیں اب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ کچھ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر یہ اس چیز کا سوچ رہے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کے انڈسٹری لگائیں کیونکہ وہاں پہ بجلی سستی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیبر بھی مہنگی ہے اور پانی کی کاسٹ بھی مہنگی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں، اپنا ہی میرا اوپینین ہے کیونکہ ہر ایک کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقتی طور پہ تو فائدہ اٹھا لیں گے، لانگ ٹرم میں پاکستان کے ایکسپورٹ کو ڈس ایڈوانٹیج بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم ان کے را مٹیریل سے ہم ویلیو ایڈ کر کے ان کے ایکسپورٹ کو اضافہ کریں تو وہ نامناسب بات ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں اس را مٹیریل کو ہم پاکستان میں یوٹیلائز کریں، یہاں پہ لے کے آئیں، یہاں پہ ویلیو ایڈیشن کریں اور ہم پاکستان کی ایکسپورٹ کو بہت بہت بڑی بوم دے سکتے ہیں کیونکہ وہ $90 بلین کی مارکیٹ ہے. تو $90 بلین کا اگر میں سمجھتے ہیں، مطلب آپ یہ سمجھیں کہ اگر آپ 2-3% بھی کیپچر کر لیں، $2-3 بلین تو نارمل ہے. اور اب افغان ٹرانزٹ روٹ جو والا ہمارا افغان روٹ ہے اب وہ اوپن ہو رہا ہے. 2 دن میں ٹرک جو ٹرائل کیا تھا 2 دن میں ترکم بارڈر تک پہنچ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس سے بلیسنگ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے وزیر اعظم اور ان کی جو اکنامک ٹیم ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں ایس ایم ای کے لیے کیسے نئے دروازے کھل سکتے ہیں، نئے مواقع؟ کیونکہ وہاں بہت ایس ایم ای کے حوالے سے بات ہوئی، آپ نے کی، احتشام جوید نے کی اور بارہا اس کے اوپر پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ایس ایم ای اس وقت ہمارا کی پوائنٹ ہے جس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ احتشام جوید صاحب نے فیصل آباد چیمبر کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور بڑی بلنٹلی بات کی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب سے اور پورا حق ادا کیا فیصل آباد کا. ایس ایم ای کا موقع اس لحاظ سے بہت اچھا ہے کہ وہاں پہ چونکہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ کی وہاں پہ اس وقت کمی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انٹرپرنور یا ایس ایم ای اپنا ایک برانڈ انٹروڈیوس کروا کے وہاں پہ لے کے چلا جائے، ریٹیل مارکیٹ میں جائے. اور 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے اور پاکستان نے تو فلائٹ آپریشن جو ہیں وہ بھی زیادہ وزیر اعظم صاحب نے اناؤنس کیا کہ زیادہ ہوں گے. اور سب سے جو اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ازبکستان کو ویزا فری کرنے جا رہے ہیں. پاکستان اور ازبکستان کے درمیان ویزا کی ایکسیس جو ہے وہ ہوگی. تو مطلب یہ کہ تمام سہولیات اس مارکیٹ تک دینے کے لیے ہمیں دی جا رہی ہیں. ہم اس کے صرف ٹیکسٹائل کی بات نہیں، ہم اور کموڈٹیز ہیں، ہمارے پاس دالیں ہیں، چاول ہیں، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم وہاں پہ ایکسیس میں لے جا سکتے ہیں، فروٹس ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ڈور اوپن ہونے جا رہا ہے. اچھا، ایک طرف دیکھیں ہم بلا شبہ ایک اچھا کام ہو رہا ہے، رزاق داؤد صاحب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن ٹیکسٹائل پالیسی جو آپ نے بنائی تھی جس سے آپ فیمس بھی ہیں، جس پہ آپ نے محنت کی ہے، احتشام بھی اس کے اندر پارٹنر تھے آپ کے، لیکن ابھی رضوان اشرف صاحب نے کردار ادا کیا، لیکن افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی وہ چیزیں وہیں پڑی ہیں. ہمیں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی قوتیں ہیں جو روک رہی ہیں وہ کام کرنے سے جو ہمارے پاکستان کے اندر. بلا شبہ احتشام صاحب نے وہ ویڈیو ہم نے دیکھی، وہی کہا کہ اس پالیسی کو جب آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کو کیپچر کر کے لے کے آ رہے ہیں، انہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں پاکستان کی طرف، تب آپ کو کچھ دکھانے کے لیے موجود ہونا چاہیے. تو ٹیکسٹائل پالیسی نہ ہونا بھی ایک بڑا نقصان تو کرتا ہے. دیکھیں جی، اس میں تو کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے. رضوان اشرف، احتشام جوید، شبیر چاول، اگر ان کا نام نہ لیے جائیں تو یہ نامناسب بات ہوگی. اس ساتھ نوید گلزار صاحب کا بھی نام لینا پسند کروں گا. ہاں، 2 چیزیں ہیں. ایک وہ پالیسی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی جس پہ امیڈیٹ امپلیمنٹیشن ہوئی. ایک وہ پالیسی تھی جو منسٹری آف ٹیکسٹائل نے کرنی تھی، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ایڈ کیا. اب چونکہ اس کے اندر ٹیرف کے اوپر تھوڑا سا پرابلم چل رہا ہے جس میں پاور منسٹری جو ہے، منسٹری آف پاور کی طرف سے ازینڈمنٹ آ رہی ہے اور وہ بھی ایک پیج پہ آلموسٹلی تقریباً آ چکی ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے 10-15 دن میں یہ پالیسی منظور ہو جائے گی. تو آنے والے دنوں جو ٹیکسٹائل پالیسی نامنظور ہونے کے ویسے نکات تو موجود ہیں، کیونکہ 1.5 سال اس سے پہلے آپ بھی کہہ چکے ہیں. اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں جیسے ریٹس ہیں، یون کی قیمتیں ہیں، یہ سب کچھ کور اپ ہو سکتا ہے؟ جیسے یون ہم ادھر سے بھی لانے چاہیں تو وہ بھی سستا ہو. اب یون کے اوپر ڈیوٹی جو تھی اس کی ڈیٹ گزر گئی، لیکن تاحال ابھی تک کافی دن گزر گئے، ایکسٹینشن ہی ہو چکی. اس سلسلے میں رزاق داؤد صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی وہاں پہ بریک فاسٹ کے اوپر بھی. وہ بھی آ گئے ہیں، عید کے بعد یہ اس کو لے کے جائیں گے کیبنٹ کے اندر. وہ ڈیوٹی بھی ویو آف ہو جائے گی، دسمبر تک وہ ویو آف ہو جائے گی، میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں. اس کے بعد صورتحال دیکھتے ہوئے آگے چلیں گے. اور کیونکہ ابھی ہمیں سینٹرل ایشین اسٹیٹ سے ہمیں جو سب سے مین ایشو ہے وہ ہے ہمارا بینکنگ چینل کا.
اس کے پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں اگر وہاں پہ کام کرنا چاہتا ہوں تو بس بینکنگ چینل کوئی موجود نہیں ہے. اس کے اوپر بھی گورنمنٹ جو ہے بڑی فاسٹ ٹریک کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہوپ فلی بہت جلد اس کے اوپر بھی نیوز سامنے آ جائے گی. جہاں پہ یان کی قیمتوں کا تعلق ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ 60 سینٹس کی کاٹن ہے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں، اور 60 سینٹس کے اوپر کوئی 10 ملین بیل کی ان کی کیپیسٹی ہے، جس پہ انہوں نے صرف $2 بلین کی ایکسپورٹ کی ہے. جبکہ ہم نے اسی کے اوپر جا کے جو ہے پاکستان میں اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم نے 10 ملین بیلز کے اوپر جا کے ہم نے 90 سینٹ کی کاسٹ پہ، ہمیں 88 سینٹ 90 سینٹ کی کاسٹ کے اوپر جا کے ہم نے 15 بلین پلس میں ایکسپورٹ کی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انڈسٹری اس کے پاس پوٹینشیل موجود ہے. بس ریکویسٹ میری اپنے جو لارج اسکیل جو میرے اسپنرس بھائی ہیں ان سے صرف یہ ہوگی کہ کم از کم یہ ضرور سوچیے گا کہ وہاں پہ جب انویسٹمنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ یہ نہ ہو کہ ہم جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ان کا را مٹیریل لے کے آئیں گے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم ان کے را مٹیریل کو ان کے ملک میں ویلیو ایڈ کر کے ان کی ایکسپورٹ کو آگے نہ لے کے چلے جائیں. یقیناً یہ ایک مطلب اچھا اقدام ہوگا. انویسٹمنٹ مطلب ٹریفک بہت وے چلنی چاہیے. اگر وہاں بھی ہو رہی ہے تو یہاں پاکستان میں بھی ہونی چاہیے، اور ہماری خواہش یہ ہونی چاہیے کہ جو ویلیو ایڈیشن ہے وہ پاکستان سے. اس کے لیے پاکستان جو ہے ابھی جو PTA ہے وہ بھی سائن کرنے جا رہا ہے. ڈیوٹی جو وہاں سے اب امپورٹ کرنی ہے اس کی ریڈکشن میں بھی جا رہے ہیں، اور وہ ابھی سپٹمبر میں انشاءاللہ وہ بھی فائنلائز ہو جائے گا. تو بہت ساری چیزیں جو پائپ لائن کے اوپر ہیں، یہ ایک ڈور اوپن ہوا ہے. جب اب ڈور ہوتے ہیں تو پہلے ہم اب واک کریں گے، رننگ سے پہلے، واک کے بعد رننگ ہوگی. تو یہ میں بہت سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بلیسنگ ہے کہ پاکستان کا یہ ڈور جو ہمیشہ سے بند تھا وہ کھل گیا ہے. افغانستان میں امن ہو رہا ہے، ہمارا ٹرانزٹ روٹ شارٹ ہو جائے گا، اور اس میں نہ صرف سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں بلکہ ہمیں آگے رشیا تک ہمیں ایکسیس ملے گا. رشیا تک ایکسیس جو ہمیں مل سکے. اور خاص طور پہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے جو بند روٹ تھا $90 بلین کی مارکیٹ ہمارے لیے اوپن ہوئی ہے. تو بلا شبہ جہاں ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو جو کہ ہمارے کل ملا کے $30 بلین تک کے سروسز ملا کے ہم اسے 50 سے 60 اور 90 تک، کچھ دن پہلے رزاق داؤد صاحب نے کہا $90 بلین تک لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک روٹ ہے، ایک چیپٹر ہے جس کو اگر ہم ٹچ کریں گے ڈیفینیٹلی تو ہم بہت ساری چیزیں اپنی وہاں پہنچاتے ہوئے اپنی برآمدات جو ہے اس کے اضافہ کرتے ہوئے پاکستانی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. اور یہ بہت پرعزم ہے جتنے بھی بزنس مین ہمارے فیصل آباد سے گئے تھے کہ ہم اس کو لے کے بھی چلیں گے، اور اس کے لیے بہت ساری نئی اپرچونیٹیز بھی آ رہی ہیں. گورنمنٹ سے کرنا یہ ہے جو کہ وہاں احتشام جاوید صاحب نے کہا کہ وہاں 4 سینٹ پہ بجلی ملی، تو حکومت کو بھی کچھ چیزیں یہ دیکھنی ہوں گی کہ جس چیزوں کو وہاں اگر امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ اگر ہمیں پاکستان کے اندر ملے تو ہمارے پاس گروئنگ پاور بہت زیادہ ہے. امید کرتے ہیں چیزیں مزید آگے بہتر بنے، پاکستانی معیشت معاشی طور پر مزید مضبوط ہو، اور ہماری ایکسپورٹ، ہماری ٹیکسٹائل، ہماری لوکل مارکیٹ مستحکم ہو. اسی کے ساتھ پروگرام نیوز نائٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.